قیامت کے دن ایک بے عمل عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائیں گی، خاوند کو، بھائی کو، شوہر کو اور بیٹے کو۔ کہیں گی اے اللہ، یہ خود نیک بنے لیکن مجھے نیکی کے لیے کبھی نہیں کہا۔ ذرا کھانے میں اونچ نیچ ہوتی تھی تو مجھے شیر کی آنکھ سے دیکھتے تھے اور میں ڈر کے مارے کام ٹھیک کرتی تھی، مگر میں نمازیں قضا کرتی تھی، میں بیٹھ کر اسکرین کے تماشے دیکھتی تھی۔ یہ میرے پاس بیٹھتے تھے اور انہوں نے کبھی مجھے نیکی کی تلقین ہی نہیں کی۔ اب میں جو جہنم میں جا رہی ہوں ان کو بھی میرے ساتھ بھیجیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ایک بدکار عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو لے کر جہنم میں جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ عورت اکیلی نہیں ڈوبیں گی، 4 مردوں کو ساتھ میں لے کر ڈوبیں گی۔ گھر کے اندر ساس بہو کے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ تو کم علمی ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، اور اگر دین کا علم ہو بھی تو تربیت دونوں طرف کی پوری نہیں ہوتی۔ عورتیں آپس میں جب مل بیٹھتی ہے بیچاری ہوتی ہے تو ناقص عقل، اس لیے جلدی الجھ پڑتی ہے، تھوڑی سی بات پر جلدی نتیجہ نکال لیتی ہے۔ ان کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سی بات پر فوراً کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال کر بیٹھ جاتی ہے اور اس میں غلطی کر جاتی ہے۔ اس جلد بازی کی عادت کی وجہ سے آپس میں جھگڑے کر لیتی ہے، غلط فہمیاں ہو جاتی ہے۔ اس غلط فہمیاں کو دور کرنا خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کئی جگہ پر شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بیوی کے کچھ حقوق ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ساس کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو تھوڑا موقع دے تاکہ وہ اپنی زندگی میاں کے ساتھ گزار سکے۔ بہو کو بھی چاہیے کہ ساس کو ماں کی طرح جانے۔ گھر میں دیکھا، ماں اگر گھر پہ تھپڑ بھی لگا دیتی ہے تو ماں چپ کر جاتی ہے، اور اگر ساس اصلاح کی بات بھی کر دیتی ہے تو اس پر تڑکن بول دیتی ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ جب ماں کا تھپڑ برداشت کر سکتی ہے تو کم از کم ساس کی تنقید تو برداشت کر لینی چاہیے۔ ایک عالمہ کا واقعہ، دین کا علم پڑھی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ میاں میرے ساتھ بہت اچھا ہے، دنیا میں شاید ہی ایسا میاں کسی کو ملا ہوں گا۔ اللہ نے مجھے ایسا متقی، پرہیزگار اور نیکوکار میاں دیا، مگر ساس نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ ذرا سی بات پر روک ٹوک کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ اس نے ساس کے بارے میں چند باتیں کہی۔ وہ پوچھنا یہ چاہتی تھی کہ میں بھی جواب دیا کروں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کروں، لیکن عالمہ تھی، ذرا گھبراتی تھی کہ کہیں میں پکڑی نہ جاؤں۔ اس نے اپنی ساس کی جو اتنی باتیں بتائی کہ ذرا سی بات پر یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، اور مجھے ذہنی طور پر پرسکون نہیں ہونے دیتی۔ مجھے پڑھنا ہوتا ہے، مجھے پڑھانے میں دقت ہوتی ہے۔ اب بتائیے میں کیا کروں؟ آپ کے ساس کے اندر ساری باتیں ناپسندیدہ ہے، کوئی بات پسندیدہ بھی ہے۔ کہنے لگی مجھے کوئی بات پسندیدہ نہیں نظر آتی۔ اس سے کہا گیا کہ تمہارے اندر انصاف نہیں ہے، اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھتی تو کوئی نہ کوئی اچھائی نظر آتی۔ وہ پھر کہنے لگی کہ مجھے کوئی اچھائی نظر نہیں آتی۔ اس سے کہا گیا کہ تمہارا خاوند تمہیں فرشتوں کی صفت جیسا دیا گیا، یہ تو بات مانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں مانتی ہو۔ تو اس سے کہا گیا کہ اس خاوند کی بیوی تمہیں کس نے بنایا؟ یہی تمہاری ساس تھی جو تمہیں پسند کر لے کر آئی اور اس کے لیے تمہیں بیوی بنایا۔